Hello, dear students. In today's lecture, we will discuss the constitutional and political development from 1962 to 1973. ये जो decade है, this is very much important in the history of Pakistan and the constitutional and political history of Pakistan. During this period, we see कि एक तो 1962 का आइन बना था. Secondly जो था, it was the phase of the rise and fall of General Ayub Khan, who imposed the first martial law in the history of Pakistan. And it also is marked, this decade is also marked by the extreme political instability and democratic struggle. As a result, General Ayub Khan resigned. اس دور میں ہم 1970 کا پہلا جنرل الیکشن بھی دیکھتے ہیں, which was the first general election after the creation of Pakistan. اور پھر اس کے بعد we also see that Bengal got separated from Pakistan and that become Bangladesh. اور پھر فائنلی 1973 کا جو کنسٹیٹیوشن تھا وہ بھی اسی ایرا کا اندر بنا ہوا ہے. So first we will discuss the constitution of 1962. 1962 کا constitution جو تھا, it was made by General Ayub Khan or during General Ayub Khan when he imposed martial law in 1958. So he dismissed the previous constitution which was made in 1956 and that was the first constitution of Pakistan. تو اس کو ختم کرنے کے بعد martial law جو تھا وہ لگایا گیا تھا, اور 1958 سے لے کے 1962 تک ماشاء اللہ رہا. اینڈ دین ان 1962 پہلا جو آئین تھا وہ بنایا گیا تھا. تو اس کے لیے سنس دیر واز نو اسمبلی, دیر واز نو پارلیمنٹ جو کہ آئین کو بنا سکے, سو اے کنسٹیٹیوشنل کمیشن واز اپوائنٹڈ انڈر دی چیف جسٹس شہاب الدین, جس کو ہم شہاب الدین کمیشن بھی کہتے ہیں. تو اس شہاب الدین کمیشن کو 2 ٹاسک دیے گئے تھے. پہلا ٹاسک یہ تھا کہ اٹ شوڈ ایگزامن کہ وائی پارلیمنٹری ڈیموکریسی فیلڈ ان پاکستان, اور سیکنڈلی فیوچر کنسٹیٹیوشن کے لیے تجاویز یا پروپوزلس بھی دے دے. سو ایز اے ریزلٹ آف دی پروپوزلس آف شہاب الدین کمیشن, جس کو پھر بعد میں ایک دوسری سب کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں کچھ کیبنٹ منسٹر شامل تھے انکلوڈنگ ذوالفقار علی بھٹو اینڈ منظور قادر, انہوں نے اس کو ریویو کیا اور اس جو ریوائزڈ ورژن تھا اس کو پھر گورنرز کانفرنس میں اس کی اپروول لے لی گئی. اینڈ فائنلی دی کنسٹیٹیوشن واز امپوزڈ آن 8 جون 1962. سو اس کے ساتھ ماشاء اللہ کا خاتمہ ہو گیا پاکستان میں, اور پاکستان جو تھا اس میں ایک مطلب پھر سے کنسٹیٹیوشنل رول سٹارٹ ہوا, کنسٹیٹیوشن کے انڈر حکمرانی شامل ہو گئی. یہ جو آئین تھا, یہ جو کنسٹیٹیوشن تھا 1962 کا, اس کے مقاصد کیا تھے یا اس کو کیوں بنایا گیا تھا؟ ایز آئی ٹولڈ یو کہ پہلا آئین جو تھا پارلیمنٹری آئین تھا وہ ناکام ہوا. سو دیٹ از آلسو کال دی فیلئر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان. سو جنرل ایوب کا یہ خیال تھا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے یہ پاکستان میں نہیں چل سکتی, اور یہ جو مارشل لا امپوز کرنے کی جو نوبت یہاں تک پہنچی, سو اٹ واز جسٹ بیکاز آف دی فیلئر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی. یعنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ناکام ہوئی تبھی اس نے مارشل لا امپوز کر دیا تھا. اور دوسرا جو تھا پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, تو اس کو کنٹرول کرنا تھا. اس کا خیال تھا کہ کرپشن بہت زیادہ تھا, اس کو کنٹرول کرنا تھا. پولیٹیکل پارٹیز کے اس کے خیال میں بہت ویک تھے اینڈ دے ور ایکچولی پارٹ آف دا پرابلم. سو ان کے اوپر بھی چیک لگانا تھا, اس کو بھی ٹھیک کرنا تھا, اسٹرانگ کرنا تھا. اور فریکوینٹ چینجز جو ہم دیکھتے ہیں فرام 1947 to 1956 and even after 1956 when the constitution was imposed, so we see the frequent changes in the government. So اس لیے اس کا خیال تھا, جنرل ایوب کا خیال تھا کہ یہ جو پرابلمز ہیں جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا, تو ان کا سلوشن اس کا خیال تھا کہ دیر مسٹ بی اے اسٹرانگ پریزیڈنشیل سسٹم وچ کوڈ کنٹرول آل دیز ایشوز, جس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی, کرپشن کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, پولیٹیکل پارٹیز بھی اسٹرانگ ہو جائے گی. تو یہ اس کا بنیادی جو تھا وہ ایک خیال تھا کہ اس کنسٹیٹیوشن کو ہم امپوز کریں گے تو یہ جو مسائل ہیں, یہ جو ایشوز ہیں, اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اس طریقے سے.
تو اس وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وی شوڈ گو فرام پارلیمنٹری ڈیموکریسی ٹو پریزیڈنشیل ڈیموکریسی، کیونکہ پریزیڈنشیل ڈیموکریسی میں پاور کا ایک کنسنٹریشن ہوتا ہے، سینٹرلائزیشن آف پاور ہوتا ہے، چونکہ پریزیڈنٹ جو ہے یا اس کی کیبنٹ دے آر ناٹ رسپانسبل ٹو دی پارلیمنٹ، سو دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ جو پریزیڈنشل سسٹم ہوتا ہے اس کو اسٹرانگ سسٹم کنسیڈر کیا جاتا ہے، اینڈ دس واز دا ریزن کہ جنرل ایوب خان نے پریزیڈنشل سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا۔